Bismillahirrahmanirrahim. Wanda le resolution tikau kana nagach بس اوس ٹھیک شو ها لیکن نو ریزولوشن هم کیږي دا خو څلور کې امری دي تو جو ہمارا ڈسکشن ہے دا بارڈر لائن میں پھر سے آپ خبر ڈرا ہوئی تھا نا بس ٹھیک ہے بس ہاں تو جو آج ہمارا ڈسکشن ہے ہم جس ٹاپک کے بارے میں پڑھیں گے تو ٹاپک ہمارا ہے بک میں اس کا جو ہیڈنگ ہے دس از ہاف لائف، لیکن ہم اس میں صرف ہاف لائف کے اوپر نہیں، ہم کئی ٹرمز ہیں جن کے اوپر ہم پورا چرچا کریں گے۔ جو ٹاپک ہے اس کو میں نے اسپلٹ کیا ہے، لا آف ریڈیو ایکٹیویٹی کے، پھر ہاف لائف، پھر ایکٹیویٹی، پھر اسی طرح مین لائف، اور پھر اسی طرح ریلیشن بٹوین مین لائف اینڈ ہاف لائف and the relation between the lambda which is decay constant in half life۔ یعنی ہم اس ٹاپک کے ویسے دو پورشن میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک جو پورشن ہے بک میں جس طرح اس سیکوینس میں ڈسکشن ہے ہم وہی ڈسکشن کریں گے، اور پھر اس کے بعد دوسرا جو ڈسکشن ہوگا اس ٹاپک کا، چونکہ اس سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ قسم کے کئی سارے MCQs اور کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں کویسچن بھی آتے ہیں، تو دوسرا جو اس کا پورشن ہوگا اس میں وہ سارے کویسچنس کو ہم کریں گے اور پھر ان کو سالو کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس کے بارے میں بھی ہم ایک چرچا کریں گے۔ تو آج جو ہمارا ڈسکشن ہے، چونکہ ہم سٹارٹ لیتے ہیں ریڈیو ایکٹیو ڈیکے سے، تو سب سے پہلے بنیادی لیول سے شروعات لیتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم نے کل یہ کہا تھا کہ جب بھی ہمارے ساتھ ایک انسٹیبل نیوکلیائی ہمارے ساتھ ڈیکے ہوتی ہے تو ریڈیو ایکٹیو ڈیکے ہمارے ساتھ یہ کس طرح کا پروسیس ہے۔ ریڈیو ایکٹیو ڈیکے دس از بیسیکلی which kind of the process, this is basically a random process۔ جس طرح ہم نے کل یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ جب بھی ایک نیوکلیس ہوتا ہے، کوئی بھی ہمارے ساتھ ایک نیوکلیس ہے اور یہ نیوکلیس یا الفا کو ایمٹ کرتا ہے یا یہ کس کو ایمٹ کرتا ہے، یا یہ بیٹا کو ایمٹ کرتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ بیک وقت ہمارے ساتھ الفا اور بیٹا ایمٹ ہو جائیں، نیور، چونکہ آبزرویشن یہ بتاتی ہے یا الفا ایمٹ ہوتی ہے یا بیٹا، لیکن دونوں میں چاہے الفا ہمارے ساتھ ایمٹ ہو جائے چاہے ہمارے ساتھ بیٹا ایمٹ ہو جائے، تو جو نیوکلیس ہمارے ساتھ بنتا ہے اس کو میں نے نام دیا تھا کہ دس نیوکلیس از کال وٹ، دس از کال دا پیرنٹ نیوکلیس، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے، دس از کال دا ڈاٹر نیوکلیس۔ اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ان دونوں ڈیکے میں وٹ اباؤٹ دا نیچر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ نیچر کیا ہوتا ہے، دا نیچر چینج، کیونکہ چاہے الفا ڈیکے ہو جائے بیٹا ڈیکے ہو جائے، دونوں میں ہمارے ساتھ وہ جو اوریجنل نیوکلیس ہے وہ ڈیکے ہوتا ہے ٹو اندر نیوکلیس۔ یہی وجہ ہے کہ دس پروسیس از کال وٹ، اس کو کیا کہا جاتا ہے، دس از آلسو کال a nuclear transmutation، اس کو نیوکلیئر ٹرانسمیوٹیشن بھی بولا جاتا ہے۔ یعنی نیوکلیئر ٹرانسمیوٹیشن مین کہ ہمارے ساتھ ون نیوکلیس جس میں ایک ون نیوکلیس چینج انٹو اندر نیوکلیس، اس میں ایک نیوکلیس دوسرے نیوکلیس میں کو چینج ہوتا ہے، the process is called what, that is called the nuclear transmutation۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ جو ہمارے ساتھ نیوکلیئر ٹرانسمیوٹیشن ہے it is independent of the pressure، it is independent of the temperature، it is independent of their crystal structure، یعنی
یہ فزیکل پیرامیٹر پر ڈپینڈ نہیں کرتا. یورینیم ہے اگر وہ ہمارے ساتھ ڈیکے ہوتا ہے, پولونیم ہے ہمارے ساتھ ریڈیم ہے, تو وہ ان چیزوں پر فزیکل پیرامیٹر پر, یعنی ان شارٹ ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں اٹ از انڈیپینڈنٹ آف واٹر, اٹ از انڈیپینڈنٹ آف فزیکل, جو ہمارے ساتھ فزیکل پیرامیٹرز ہیں, پریشر ہے, ٹمپریچر ہے, ان پیرامیٹر پر یہ ڈپینڈ نہیں کرتا. جو ہمارے ساتھ ڈیکے ہے تو پیورلی یہ بیسیکلی کس پر ڈپینڈ کرتی ہے, اٹ ڈپینڈ اپان واٹر. دس از پیورلی nuclear instability, and that is why because of this nuclear instability اوریجنل نیوکلیائی ہمارے ساتھ کیا ہوتے ہیں, جو اوریجنل نیوکلیائی ہے اوریجنل اماؤنٹ ڈیکریز ہوتا ہے, اٹ ڈیکریزز ود ٹائم. اور میں نے اسٹارٹ میں یہ کہا کہ ہمارے ساتھ یہ کس طرح کا پروسیس ہے. The nuclear disintegration is which kind of the process. یہاں پر اسٹارٹ میں نے یہ کہا کہ this is which kind of the process. This is a random process. گورے دا یو random process دیں. The random process مطلب دا کہ let's suppose دا مگ سر یو کنٹینر دیں, دا مگ سر یو کنٹینر دیں اور دا دی کنٹینر کے دا ما سرا ریڈیو آئسوٹاپس تھی. مثلا دا مگ سرا یہ ہمارے ساتھ لیٹس سپوز یورینیم ہے. دس از واٹ دس از دا یورینیم. نو دا رینڈم مطلب دا وی چې ته چرته دا نشي ویلای چې آیا دا یورینیم بڑی کی گی, دا یورینیم بڑی کی گی, دا یورینیم بڑی کی گی. یعنی اس میں ہر ایک کے ڈیکے کی جو پرابیبلٹی ہے, یعنی ہم اس کی پرابیبلٹی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. یعنی دس از اے کائنڈ آف دا پروسیس وچ از پرابیبلٹی, یعنی یہ ایک طرح سے پرابیبلسٹک پروسیس ہے. دا رینڈم پروسیس مثال لا سے رہے لگا سنگ مطلب لاٹری نوی لاٹری دا موږ سره هغه رینډم دی. یا د رینډم مثال داسې دی, یو نان فزیکل اگزامپل لار کومه چې څنګه موږ سره ډیت دی. ډیت اوس مثلا موږ ته دا پته نه چې آیا یو کس به دا موږ نشو ویلی چې یو کس به اوس مړ کېږي, کال بعد به مړ کېږي, موږ کې به کوم یو کس اول مړ کېږي, دا موږ نشو ویلی. خو ان د ایوریج خبره موږ دا کولی شو چې ان د ایوریج 60 یا 65, دا مطلب هغه ان د ایوریج خبره ته کولی شي. خو ایگزیکٹ چرته هم نشي ویلی چې آیا د ده پسې د ده نمبر دی, د دې پسې د ده, دې کې بس داسې هم وي چې ودن نو ٹائم وہ جلدی ڈیکے ہوں گے, اس طرح بھی ہوں گے کہ وہ کئی سالوں تک ڈیکے ہوں گے. تو دیٹ از وائی دس از وچ کائنڈ آف دا پروسیس, دس از اے ٹائپ آف دا رینڈم پروسیس. رینڈم پروسیس مین کہ جس میں آپ کسی ریڈیو ایکٹیو آئسوٹاپ کس وقت ڈیکے ہوگا آپ ایک کے بارے میں کبھی بھی پریڈکشن نہیں کہہ سکتے. تو دیٹ از وائی ہم کیا کہتے ہیں کہ the decay process is purely which kind of the process. The decay process is purely which kind of the process. This is a random process. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ہمارے ساتھ یہ یورینیم کا سیمپل ہے, تو یورینیم کے سیمپل میں ہمارے ساتھ کوئی بھی یورینیم نیوکلیائی ڈیکے ہو سکتا ہے, لیکن ایگزیکٹلی ہم یہ نہیں بتا سکتے. ہاں جب ہمارے ساتھ رینڈم پروسیس ہوتی ہے تو رینڈم پروسیس میں ہم ایوریجن بات کر سکتے ہیں کہ اوسطاً ہمارے ساتھ لیٹ سپوز 1 سال کے بعد 1000 ڈیکے ہوں گے, یا 2 سال کے بعد ہمارے ساتھ 2000 ڈیکے ہوں گے, لیکن وہ کون سے ڈیکے ہوں گے آپ کبھی بھی نہیں بتا سکتے. تو اب ہمارے ساتھ دیکھ لیں جو ہمارے ساتھ لا آف ریڈیو ایکٹیو ڈیکے ہے. تو اس لا آف ریڈیو ایکٹیو ڈیکے کا مطلب یہ ہے کیونکہ 2 بندے تھے جن میں سے ایک کا نام ردرفورڈ تھا, دوسرے کا نام سوڈی تھا. تو ان دونوں نے یہ آبزرو کیا کہ ہمارے ساتھ جو نمبر آف ڈیکے ہے ڈیلٹا ان ہمارے ساتھ کس کو شو کرتا ہے, ڈیلٹا ان ہمارے ساتھ یہ شو کرتا ہے کہ کتنی نیوکلیائی ہمارے ساتھ ڈیکے ہوتے ہیں. تو دا نمبر آف ڈیکے ان یونٹ ٹائم, it is directly proportional to what it is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और ये n हमारे साथ क्या है, ये n हमारे साथ है दिस इज अमाउंट प्रेजेंट एट एनी टाइम t. अब इसका क्या मतलब है, व्हाट डज दिस मीन? गोरे दे एक्सप्लेन के दल पारा, लेट मी गिव यू a simple example. Let us consider, for example, हमारे साथ 2 कंटेनर हैं. There are 2 कंटेनर, और दोनों कंटेनर में यहाँ पर भी हमारे साथ यूरेनियम है और इसमें भी हमारे साथ यूरेनियम है, लेकिन इसमें यूरेनियम की जो तादाद है, लेट्स सपोज इसमें यूरेनियम की तादाद वो हमारे साथ अमाउंट है दिस इज 6, और यहाँ पर इस दूसरे कंटेनर में यूरेनियम की जो तादाद है, यूरेनियम की जो न्यूक्लियाई है, तो दैट इज हाउ मच, लेट्स सपोज दिस इज 100. नो उस गोरदा याद साथ है دلته به هم موږ سره ډیکې کیږي او دلته به هم ډیکې کیږي، خو دلته اماونټ چې دی هغه موږ سره کم دی او دلته اماونټ چې دی هغه موږ سره زیات دی. نو په یونټ ټایم کې دلته ډیکې او یونټ ټایم کې دلته ډیکې چې دی هغه به سیم نه وي. دلته به یونټ ټایم کې ډیکې تا سره زیات راځي. تو یہ آسان شان ایگزامپل، یہ رینڈم پروسیس کی ایک خاصیت ہے کہ رینڈم پروسیس میں ہمارے ساتھ جو اماؤنٹ ڈیکے ہے ان یونٹ ٹائم، اٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو وٹ، اٹ از پروپورشنل ٹو دا اماؤنٹ پریزنٹ. اس کا ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. مثلاً آپ 2 سٹی لے لیں. مثلاً ایک ہمارے ساتھ سٹی اے ہے اور دوسرا ہمارے ساتھ ہے سٹی بی، اور یہاں پر جو ہمارے ساتھ پاپولیشن ہے تو یہاں پر لیٹ سپوز 1 لاکھ ہے اور یہاں پر ہمارے ساتھ 1 ملین ہے. اب ہمیں ایوریج لائف ٹائم کا پتہ ہے کہ ایوریج لائف ٹائم ہمارے ساتھ 60 ہے، تو یہاں پر بھی ہمارے ساتھ جو ڈیتھ ریٹ ہے اور سملرلی یہاں پر جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ ہمارے ساتھ سیم نہیں ہوگا. یہاں پر ہمارے ساتھ جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ زیادہ ہوگا اور یہاں پر ہمارے ساتھ جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ کم ہوگا. کیونکہ یہاں پر دیکھ لے، یہاں پر انسٹیبل یورینیم کے نیوکلیائی کتنے ہیں؟ وہ 6 ہیں، اور یہاں پر انسٹیبل یورینیم ہے یا جو بھی ہے ان کی تعداد ہمارے ساتھ کتنا ہے؟ وہ تو 100 ہے. تو دیٹ از وائی ایک یونٹ ٹائم میں یہاں پر جب اماؤنٹ ڈیکے ہوتے ہیں اور ایک یونٹ ٹائم میں یہاں پر جو ڈیکے ہوتے ہیں اٹ ول ناٹ بی سیم. تو یہ ڈیلٹا ان کس کو شو کرتا ہے؟ دا نمبر آف دا نیوکلیائی وچ ڈیکے. تو ڈیلٹا ان کو میں نے ڈیلٹا ٹی سے ڈیوائڈ کیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 1 سیکنڈ میں ہمارے ساتھ کتنے نیوکلیائی ڈیکے ہوتے ہیں. اٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو. اور یہ ان ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ان ہمارے ساتھ ہے اماؤنٹ پریزنٹ ایٹ اینی ٹائم. اور یہاں پر ہم مائنس سائن بھی لگاتے ہیں. مائنس سائن کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہمارے ساتھ یہ ڈیکے زیادہ ہوتے ہیں تو اتنی ہمارے ساتھ یہ اماؤنٹ جو ہے وہ بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ وہ ڈیکریز ہوتی ہے. کیونکہ جتنی ہمارے ساتھ ڈیکے ہوتے جائیں گے تو وہ جو اوریجنل اماؤنٹ پریزنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ڈیکریز ہوتا ہے. تو دیٹ از وائی یہ جو ڈیلٹا n بائی ڈیلٹا ٹی ہے، ڈیلٹا n بائی ڈیلٹا ٹی، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیٹ می، یا اس سائڈ پر مائنس سائن لگائیں یا یہاں پر. تو دس از ڈیلٹا n بائی ڈیلٹا ٹی از this is what? This is the number of decay, the number of decay in unit time, the number of decay in unit time. اور مائنس سائن بھی لگائیں کیونکہ ہمارے ساتھ اوریجنل اماؤنٹ یہ ڈیکریز ہوتا ہے. اور اسی ڈیلٹا n بائی ڈیلٹا ٹی کو کیا کہا جاتا ہے؟ this is called what? this is called the activity. یا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دس از کالڈ دا ڈیکے ریٹ. تو ایکٹیویٹی یا ڈیکے ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک یونٹ ٹائم میں ہمارے ساتھ کتنا اماؤنٹ یہ ڈیکریز ہوتا ہے. دس از کالڈ ڈیکے ریٹ اور دس از کالڈ ایکٹیویٹی.
ہم اس کو اے سی بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, اٹ از آلسو ریپرزینٹیڈ بائی آر. اینڈ سملرلی میں اس طرح لکھ سکتا ہوں, تو اسٹارٹ جو ہمارے ساتھ ایکٹیویٹی ہے represented by A, so this activity mean the number of decay per unit time is called activity, or it is called the decay. یعنی ایک یونٹ ٹائم میں ہمارے ساتھ کتنا اماؤنٹ ڈیکے ہوتا ہے, دیٹ از کالڈ ایکٹیویٹی اور اٹ از کالڈ ڈیکے ریٹ. اور یہ ایکٹیویٹی یہ کس پر ڈپینڈ کرتی ہے؟ دا ایکٹیویٹی ڈپینڈ اپان نمبر 1, ایکٹیویٹی ہمارے ساتھ ڈپینڈ کرتی ہے اماؤنٹ پر, اماؤنٹ پریزنٹ ایٹ ٹائم ٹی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے, اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر فار ایگزامپل لیٹ اس کنسیڈر, جو میں نے اسٹارٹ میں آپ کو ایگزامپل دیا کہ لیٹ سپوز ہمارے ساتھ دا اماؤنٹ از 1000 اور ہم کوئی بھی ریڈیو ایکٹیو سبسٹنس لیتے ہیں, دس از ایکس, اور یہاں پر ہمارے ساتھ جو اماؤنٹ ہے وہی ایکس یہاں پر بھی لیتے ہیں, لیکن یہاں پر جو اماؤنٹ ہم لیتے ہیں تو لیٹ سپوز دس از ہاؤ مچ, دس از 10,000. تو اب دونوں میں ہمارے ساتھ ایکس تو وہی ہے, لیکن یہاں پر ہمارے ساتھ یونٹ ٹائم میں جو ڈیکے ہوں گے وہ ہمارے ساتھ زیادہ ہوں گے, اور یہاں پر ہمارے ساتھ یونٹ ٹائم میں جو ڈیکے ہوں گے اٹ ول بی اسمالر. تو دونوں میں کس چیز کا فرق ہے؟ نیچر از سیم, دونوں میں بیسیکلی فرق کس کا ہے؟ دس از اماؤنٹ. اٹ ڈپینڈ آن دا اماؤنٹ, اینڈ سیکنڈ اٹ ڈپینڈ آن وٹ, اٹ ڈپینڈ آن دا نیچر. نیچر کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ لیٹ اس کنسیڈر دس از ون سبسٹنس ایکس اور دوسرا ہمارے ساتھ ہے دس از وائی, اور یہاں پر بھی اماؤنٹ ہے دس از 1000 اور یہاں پر بھی ہمارے ساتھ اماؤنٹ ہے 1000. اب دونوں کا اماؤنٹ میں نے سیم لیا, لیکن اس ایکس کے مقابلے میں یہ وائی ہمارے ساتھ کیا ہے, کمپیریٹیولی بات کرتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ تھوڑا ہائیلی انسٹیبل ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے اگر یہ تھوڑا ہائیلی انسٹیبل ہے اٹ مین کہ یہاں پر یونٹ ٹائم میں جو ڈیکے ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے. دا نان فزیکل ایگزامپل دا سی والے کہ دا یو خار دے پدې کې 1000 کسان دي, خو ټول چې هغه ځوانان دي ستاسو په شان دي, او د هغې ایج چې دی دغه 25 او 30 په کې دی که نه, او دلته چې څونه هم کسان دي ټول بوډاګان دي, او هر یو کس چې دی بس نن او سبا کې دی 90 نه والا تر 100 سټیج کې دی, او ټولو ته کورونا هم لګېدلی. نو خدای شته مطلب دلته به ډیکې ریټ چې دی زیات وي, یہاں پر ہمارے ساتھ جو ڈیکے ریٹ ہوگا وہ زیادہ ہوگا. تو دا سیم دیٹ از وائی میں نے یہاں پر کیا لکھ لیا, یہاں پر میں نے لکھ لیا دس از دا نیچر. تو یہ ڈپینڈ کرتی ہے 2 فیکٹر پر, ون از دا اماؤنٹ اینڈ دا سیکنڈ ون از نیچر. اینڈ دیٹ از وائی جو میں نے اکویشن لکھ لیا ڈیلٹا این بائی ڈیلٹا ٹی پروپورشن ٹو دس از این. تو اس پروپورشنلٹی کو ختم کرنے کے لیے I will write the constant of proportionality minus delta n by delta t is constant k into n, اور یہاں پر جو ہمارے ساتھ یہ constant k ہے تو this is represented by what? Represented by lambda. اور اس lambda کو کیا کہتے ہیں؟ The lambda is called
decay constant, yeah, this is also called radioactive constant. तो हमारे साथ ही इक्वेशन बनेगा माइनस डेल्टा एन बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू लेमडा एन टू एन। अब ये बात याद रखने कि जब आप बुक की लिटरेचर पढ़ेंगे तो हमारी बुक में एक डीके कांस्टेंट है, डीके कांस्टेंट, कंफ्यूज ना हो। डीके कांस्टेंट का मतलब है दिस इज लेमडा, और एक हमारे साथ है दिस इज द डीके रेट। डीके रेट का मतलब है दिस इज ए। कीप इन माइंड जो हमारे साथ ये डीके कांस्टेंट है इट इज इंडिपेंडेंट, it is independent of the amount. It is independent of the amount. और इस तरह आप जरा इस इक्वेशन को भी देख लें। इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूं माइनस डेल्टा एन बाय डेल्टा टी इज लेमडा इनटू एन, और आप दोनों को एन से डिवाइड कर लें। अगर आप एन से डिवाइड करेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन बाय डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एन। तो अब इसको देख ले, जितना हमारे साथ अमाउंट ज्यादा होता है तो उतना हमारे साथ यूनिट टाइम में डीके ओ भी ज्यादा होती है, या जितना हमारे साथ अमाउंट कम होता है तो उतना हमारे साथ यूनिट टाइम में डीके भी कम होती है। तो नेवर थिंक कि हमारे साथ ये इस पर डिपेंड करता है, नो। ये जो लेमडा है दिस इज अ कांस्टेंट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट। तो ये फिर किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड ऑन व्हाट? इट डिपेंड ऑन नेचर। ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है नेचर। और यहाँ पर ये जो डीके रेट है, कीप इन माइंड जो हमारे साथ डीके रेट था, तो आप जरा देख ले, डेल्टा एन बाय डेल्टा टी इज लेमडा इनटू एन, और ये मेरे साथ माइनस है। तो ये माइनस डेल्टा एन बाय डेल्टा टी, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड डीके रेट। और आप इसको क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो डीके रेट है ये लेमडा पर भी डिपेंड करता है, और लेमडा पर डिपेंड होने का मतलब ये है कि किस पर डिपेंड करता है? नेचर पर। और दूसरा, इट आल्सो डिपेंड ऑन व्हाट? इट आल्सो डिपेंड ऑन द अमाउंट। तो डीके रेट डिपेंड ऑन द नेचर एंड द डीके रेट आल्सो डिपेंड ऑन व्हाट? इट डिपेंड ऑन द अमाउंट प्रेजेंट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ, अगर मेरे साथ दो, इफ लेट अस कंसीडर, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ दो कंटेनर हैं और दोनों कंटेनर में हम लेट सपोज एक जैसे रेडियो एक्टिव सैंपल को डालते हैं, मतलब आप यूरेनियम ले या रेडियम आप ले, और यहाँ पर अमाउंट हम लेते हैं दिस इज 10 पावर 3, और यहाँ पर हमने अमाउंट लिया दिस इज 10 पावर 6। तो कीप इन माइंड यहाँ पर भी हमारे साथ डीके होती है और यहाँ पर भी हमारे साथ डीके होती है। इन दोनों का जो लेमडा होगा, लेमडा 1 या लेमडा 2, वो तो सेम होगा, क्योंकि ये लेमडा किस पर डिपेंड करती है? इट डिपेंड ऑन द नेचर। और नेचर मीन यहाँ पर भी हमारे साथ यूरेनियम या रेडियम के आइसोटॉप है, और यहाँ पर भी हमारे साथ यूरेनियम या रेडियम के आइसोटॉप है। लेकिन इन दोनों का जो हमारे साथ ए है, ए जिसको हम एक्टिविटी बोलते हैं, क्या हमारे साथ A1 और A2 ये बराबर होंगे? नो, द एक्टिविटी विल बी डिफरेंट। एंड कीप इन माइंड अनदर पॉइंट, यहाँ पर तो मैंने इन दोनों को आपस में क्या किया? दो सिंपल मैंने लिए हैं, अगरचे दोनों में हमारे साथ एक ही एलिमेंट है, यूरेनियम है या रेडियम है, लेकिन एक का तादाद मैंने ज्यादा लिया, दूसरे का मैंने कम लिया, और मैंने ये बताया कि दोनों की जो एक्टिविटी है वो हमारे साथ सेम नहीं होगी।
لیکن اگر ہم ایک ہی کنٹینر لیتے ہیں، یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اگر ہمارے ساتھ یہ ایکس ہے اور انیشلی بالکل اسٹارٹ میں اس کا اماؤنٹ ہے لیٹس سپوز 10⁻6 10⁻6 ہے، اور وقت گزرتا ہے ایز دا ٹائم پاسز، تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا اب ایٹ دا ٹائم ٹی از اکول ٹو 0 پر، لیٹس سپوز ایٹ ٹائم ٹی از اکول ٹو 0 پر ہمارے ساتھ انیشیل اماؤنٹ ہے 10⁻6، اور اب ہمارے ساتھ ٹائم بڑھتا ہے، تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ٹائم ٹی از اکول ٹو 0 پر جو ایکٹیویٹی ہوگی، اور پھر آفٹر لیٹس سپوز آفٹر 1 ایئر جو اس کی ایکٹیویٹی ہوگی وہ ہمارے ساتھ سیم ہوگی، اٹ ول ناٹ بی سیم. دیٹ از ہمارے بک میں ایک سینٹینس بھی لکھا ہے کہ ایز دا ٹائم پاسز، جب ہمارے ساتھ جو ہی ہمارے ساتھ وقت گزرتا ہے، what about the activity، یہ بڑھتی ہے، کم ہوتی ہے، ریمین کانسٹنٹ. کیپ ان مائنڈ دا ایکٹیویٹی انکریز ہوتی ہے، ڈیکریز ہوتی ہے، دا ایکٹیویٹی ڈیکریزز. وائی؟ کیونکہ جو ہی وقت گزرتا ہے تو ہمارے ساتھ اماؤنٹ کیا ہوتا ہے، ایز دا ٹائم پاسز ہمارے ساتھ اماؤنٹ کیا ہوتا ہے وہ ڈیکریز ہوتا ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ایکٹیویٹی کس کے برابر ہے، دس از لیمڈا انٹو این. تو جو ہی ہمارے ساتھ این کم ہوگا تو ہمارے ساتھ ایکٹیویٹی کیا ہوگی، اٹ ڈیکریزز. بٹ لیمڈا ہمارے ساتھ کیا ہے، کسی ریڈیو ایکٹیو نیوکلیائی کے لیے ہمارے ساتھ جو لیمڈا ہے اٹ از واٹ، اٹ از کانسٹنٹ. اور ہر ایک کے لیے لیمڈا وہ اسی کے نیوکلیئر انسٹیبلٹی پر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو دیٹ از وائی یہاں پر ہم نے دو چیزوں کو، ایک ہمارے ساتھ لیمڈا ہے، دوسرا ہمارے ساتھ وہ ایکٹیویٹی ہے. اور یہ جو ہمارے ساتھ ایکویشن ہے، یہ یہاں پر ایکویشن ہمارے ساتھ بنتا ہے ڈیلٹا این ڈیوائڈڈ بائی ڈیلٹا ٹی از اکول ٹو لیمڈا انٹو این. اس ایکویشن کو بولا جاتا ہے، دس از کالڈ دا لا آف ریڈیو ایکٹیویٹی کے.